والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرت محترم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت و عنایت کے ساتھ ہماری نیو مدینہ مسجد بولٹن کے اندر اللہ کے فضل سے نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل اور اس کا جو تفسیری خلاصہ ہے اس کا ایک بھرپور سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس مولا کائنات نے ہم گناہ گاروں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں قرآن کو پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، قرآن کو سننے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور قرآن حکیم فرقان مجید کی تفسیری خلاصہ اور اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کا بھی موقع ملا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ خداوند قدوس کے اس انعام پر ہم اس کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ آج 30واں سپارہ ہے اور 30واں سپارہ یہ اس کے اندر تقریباً 37 صورتیں ہیں، یعنی اس سے پہلے جتنے 29 سپارے ہیں ان 29 سپاروں کے اندر 77 سورۃ المرسلات یہ سورہ نمبر 77 تھی اور یہ سورہ نبا ہے یہ 78 ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں اور 29 سپاروں کے اندر جو ہے وہ 77 صورتیں ہیں اور 30ویں سپارے کے اندر 37 صورتیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اکثر جو ہے وہ اکثریت میں مکی صورتیں ہیں اور کفار مکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور اسلام کے ابتدائی دور میں کفار مکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، دکھ پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی صورت میں جو ہے وہ کلمات نازل کر کے اسلام کی حقانیت کو بیان کرتا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دیتا۔ جس طریقے سے آپ اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ دیکھیں جب کفار اور مشرکین نے جب سرکار نے اعلان نبوت کیا اللہ کے حکم سے، کفار اور مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے طعنے دینا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ایک بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تو مقتول نسل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے الفاظ جب اس نے دہرائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی شان میں پوری سورہ کوثر اتاری۔ حالانکہ سورہ کوثر کے اندر ٹوٹل 3 آیتیں ہیں، لیکن اس سورہ کوثر کی 3 آیتوں میں اللہ نے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو اس انداز سے بیان کیا تو اس کے ایک ایک لفظ پہ جب بندہ غور کرتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب بے شک آپ کے رب نے آپ کو خیر کثیر کائنات و ما فیہا کی ساری بلائیاں آپ کو عطا فرما دیں۔ اس طرح جو ان صورتوں کے اندر مختلف واقعات، مختلف عنوانات، مختلف شان نزول اور مختلف احکامات ہیں ان کے اندر۔ سورت کا نام ہے سورہ النبا، یہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے اور سورہ نمبر یہ ہے وہ 78 ہے، 78 نمبر سورت ہے، 40 اس کی آیتیں ہیں، 2 اس کے رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورہ مرسلات اور سورہ النبا ان دونوں کے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کے احکام کو بتایا ہے اور ان دونوں صورتوں میں یہ دلیل دی گئی ہے۔ جس طرح کہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 16 سے 23 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عالم نخلق الاولین ثم نبتئہم الآخرین، فرمایا کہ ہم نے پہلی قوموں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ان کی جگہ ہم نئی قومیں لے کر آئیں، جس طرح کہ قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اور ان میں سے جو بچے تھے جو ایمان لائے تھے صاحبان ایمان، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت کی نسل کو چلایا ہے۔ پھر یہ قیامت کے بارے میں مختلف مجرمین سوالات کرتے تھے، یہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟
تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نبا کے اندر جو ہے وہ قیامت کی خبر کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، اس حوالے سے پوچھا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ کس چیز کے متعلق جو ہے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عظیم خبر کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس سورہ نبا کے اندر جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کو، اس کے احوال کو اور اپنی قدرت کے مظاہروں کو بیان فرمایا۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 80 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ نمبر 78 پر اس کو کاتبان وحی صحابہ کے کو سرکار نے حکم دے کر رکھوایا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 1 سے 5 کے بیچ میں قیامت کے وقوع کی خبر دی گئی ہے، اور قیامت کے وقوع پر دلائل اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نبا کی آیت نمبر 6 سے 16 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق مظاہرے سے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر متعدد دلائل قائم فرمائے ہیں۔ سورہ النبا کی آیت نمبر 17 سے 20 کے درمیان میں یہ بتایا گیا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا کون سا وقت، اور یہ وقت ہے کہ جس میں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا، میدان محشر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، کہ وہ دائمی زندگی ہوگی، اس کے احوال کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ النبا کی آیت نمبر 21 سے 38 کے بیچ میں کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ مومنوں کے ثواب کی کیفیات کی انواع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ یہ صورت اس چیز پر ختم کی گئی کہ یہ دن برحق ہے، اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، جس کی شدت کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ کاش یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ پہلے دیکھیں اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت ان کی جو ہے وہ دماغ میں بات نہیں گھس رہی تھی، اور اب جو ہے وہ پچھتا رہے ہیں قیامت کے احوال اور اس کے عذاب کو دیکھ کر۔ اس کے بعد سورہ النازیات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی 46 آیات ہیں، اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو ہے فرمائے کہ والنازیات غرقا، کہ ان فرشتوں کی قسم جس میں ڈوب کر نہایت سختی سے کافروں کی روح کو کھینچتے ہیں۔ اس میں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ نے کفار کی روحیں نکالنے پر متعین کی ہے، کہ وہ جب ان کی روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور مومن کی روح جب نکلتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو کرم فرماتا ہے، کیونکہ ایمان کا اس کو اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس ٹائم وہ اللہ تعالیٰ اگر نیک روح ہوگی تو اس ٹائم بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کا دیدار ہوتا ہے، اور اللہ کے دیدار کے جلووں میں اتنا گم ہوتا ہے کہ اس کی روح نکلتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن کافر کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے کہ فرمایا کہ جس طرح جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی کے بیچ سے جو ہے وہ کسی اون والے درخت کو، اون والے کسی جانور کو کھینچ کے نکالا جائے تو اس کی اون جو ہے وہ کانٹوں کے ساتھ رہ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس طرح کافر کی روح کو کھینچ کر نکالا جائے گا۔ تو کافر کے لیے سب سے مشکل وقت اس کی نزع کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النازیات کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ النازیات کی آیت نمبر 1 سے 5 کے بیچ میں ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو کافروں کے جسموں سے روح کو نہایت ہی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالیں گے، اور مومنوں کے جسم سے روح کو نہایت ہی نرمی کے ساتھ نکالیں گے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النازیات کے اندر بیان فرمایا، یعنی انسان کی روح کا جو منظر ہے جب روح نکلتی ہے، ان کیفیات کو بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ النازیات کی آیت نمبر 6 سے 10 کے بیچ میں قیامت کا ذکر فرمایا، اور کفار کے انکار قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت نمبر سورہ النازیات کی آیت نمبر 11 سے 14 کے بیچ میں کفار کے انکار قیامت کی تفصیل کا رد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر سورہ النازیات کی آیت نمبر 25 سے 26 کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ مارکہ علیہ کا ذکر کیا، اور جو اپنی حکومت کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کیا،
تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سبب بن سکے۔ اس منظر کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ النازعات کی آیت نمبر 16 سے 26 کے بیچ میں فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النازعات کی آیت نمبر 27 سے 32 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے منکرین کو سے خطاب فرمایا، اور بعض محسوس دلائل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا، اور یہ بتایا کہ وہ آسمانوں زمینوں پہاڑوں سے زیادہ کبھی بھی تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور پھر دوبارہ آسمانوں اور زمینوں کو بھی جب قیامت آئے گی تو ان کو بھی وہ لپیٹ لے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 34 سے 46 کی آخری آیتوں میں قیامت کی ہولناک امور کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بتایا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، بعض سعید ہیں اور بعض شقی ہیں۔ سعید سے مراد بعض نیک لوگ ہیں، اور شقی سے مراد بعض بدبخت لوگ ہیں۔ یہ مشرکین یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کس وقت آئے گی، اس کا علم فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے وقت کو وہ اپنی عقل سے کوئی نہیں جان سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خطاب کر کے بتایا کہ ان کافروں اور منکروں اور مشرکین کو بتا دیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں، ان کی نجات اسی کے اندر ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورت کا نام ہے سورہ عبس و تولا، جو ہے وہ یہ سورت ہے، سورت نمبر 80 ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کی 42 آیات ہیں، اس کے اندر 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر اس سورت کا موضوع بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح اسلام کے عقائد پر زور دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اخلاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ تمام لوگوں کے درمیان مساوات کو قائم رکھنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے 16 کے بیچ میں جو ہے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عمر ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے ہی عظیم صحابی تھے، اور یہ صحابی یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموزاد بھائی تھے، اور یہ شروع میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی ماں کا نام ام مکتوم عاتقہ بنت عبداللہ تھا، اور یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ماموزاد بھائی تھے۔ اور یہ جب سرکار پر ایمان لائے شروع زمانے میں، تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ نابینا تھے، ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، یہ نابینا تھے۔ تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، تمام سرداران قریش آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ چونکہ حضرت عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہ نابینا تھے، اور یہ جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اور سرکار سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب مجھ پر نظر کرم فرمائیں، میرے اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ ان کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، ان کو یہ کیونکہ نابینا تھے، دیکھ نہیں رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور جو ہے وہ کے ارد گرد سرداران قریش کافی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور ان سے جو ہے اسلام کے متعلق ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ام مکتوم جو نابینا تھے یہ وہاں پہنچے، تو آپ نے پہنچ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے سلام کا جواب دیا، اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اس مسئلے کے متعلق مجھے رہنمائی چاہیے، اس مسئلے کے متعلق میری رہنمائی فرمائیں۔ اب چونکہ حضور گفتگو میں مصروف تھے اور تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں فرمائی، حضور اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ محبوب یہ سرداران قریش، یہ سردار ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے، یہ خاندان ہوگا ان کا تو اپنا خاندان ہوگا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑے عرب کے سردار کہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ کا یہ غریب صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو بظاہر ضرورت مند ہے، ان سرداروں سے کئی گنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی کہ اے محبوب پہلے ان کا سوال سنیں، ان کی رہنمائی کریں، پھر ان کی طرف توجہ دیں۔
یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، سرداران قریش ہیں، تو یہ اپنے گھر میں ہوں گے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں لہذا آپ پہلے ان کی بات سنیں۔ تو یہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، خداوند قدوس ان کو کتنی اللہ نے عزت دی ان صحابہ کو۔ وہ بظاہر نابینا تھے، بظاہر ان کی طرف کسی کو توجہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر سرکار سے فرمایا کہ آپ پہلے جو ہے عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو جواب دیں، ان کو مطمئن کریں۔ سرداران قریش انہوں نے آپ ان کو سمجھائیں گے پھر بھی یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ اس کی آیت نمبر 1 سے 16 کے بیچ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اس وقت کفار قریش جو آپ جن کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، وہ ان کے درمیان میں انہوں نے دخل اندازی کی، ان کو چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح اندر داخل ہونا بھی ناگوار گزرا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ اور التفات نہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت کے اندر آپ یہ نازل فرما کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی بات سنیں، ان کی طرف توجہ دیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، یہ کفاران قریش اور سرداران قریش سے کئی گنا بہتر ہیں۔ پھر اس سورہ عبس و تولى کی آیت نمبر 17 سے 23 کے بیچ میں بتایا کہ جو اپنے رب کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، اس کی ہدایت سے اعراض کرتے ہیں، اس میں کفر کے احوال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان آیات کے اندر۔ پھر سورہ عبس کی آیت نمبر 24 سے 32 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلائل دیے گئے، اور اس میں اس نے کھانے اور پینے کے لیے سبزہ غلہ پیدا کیا، پانی مہیا کیا، اور جس طرح اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نوازا ہے کہ جس طرح اس نے ان چیزوں پر قدرت، جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قدرت ہے، اسی طرح رب کریم کو اس چیز پر بھی قدرت ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے، جبکہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 سے 32 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 سے 42 کے بیچ میں قیامت کے دہشت ناک مناظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مومنین اور صالحین اور کفار اور فجار کے ثواب اور عذاب کو بیان فرمایا کہ مومنین اور صالحین کو جو اللہ جزا دے گا اس کو بیان فرمایا، جو کفار اور مشرکین اور منافقین کی جو ہے وہ جو سزا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورت کا نام ہے سورہ التکویر۔ یہ سورہ تکویر یہ بھی مکی ہے، اس کی 29 صورتیں ہیں، 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو، قیامت کے منظر کو بیان فرمایا کہ جب قیامت نمودار ہوگی، کفار کہہ رہے تھے قیامت کیسے آئے گی، قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو حضور کو فرماتے تھے آپ قیامت کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ بتائیں جب قیامت آئے گی تو کیا اس کی علامات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب قیامت جب آئے گی تو اس کا منظر کیا ہوگا، اس کی منظر کشی کر کے ذرا ان کو بتائیں۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، فرمایا کہ جب قیامت کا وقوع پذیر ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں یہ جھڑ جائیں گے، یہ اس طرح جڑیں گے جیسے درخت سے پھل پکنے کے بعد گرتا ہے، اس طرح آسمان سے ستارے زمین پر گریں گے، چاند پھٹ جائے گا، چاند کو آسمان پھٹ جائے گا، پورے قیامت کے منظر اور اس کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی پوری کیفیات کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے وہ اس کا 7 نمبر میں یہ نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے۔ اس صورت میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح اسلام کی بنیادی عقائد بیان فرمائے، توحید اور رسالت اور قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قیامت کے دن ہولناک امور کا واقع ہونا، انسان دنیا میں جن چیزوں کو بہت عظیم اور بہت عجیب سمجھتا تھا ان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار
ہو جانا، جیسے زمین کا، پہاڑ کا، پہاڑوں کا، آسمانوں کا، سورج کا، چاندوں کا، ستاروں کا جب متغیر ہو جانا کہ اس میں پھر انسان کو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن یہ جو چاند کا، سورج کا، ستاروں کی جو پوجا کرتے ہیں، فرمایا جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بھی قیامت سے جب آئے گی تو یہ بھی گر کر، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی زمین پر گر کر لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس صورت میں احوال قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورہ انفطار۔ یہ صورت بھی مکی ہے اور اس صورت کی 19 آیتیں ہیں، اس کے اندر ایک رکوع ہے، اس میں بھی ہولناکی قیامت کی بیان فرمائی ہے۔ اب پہلی صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اذا الشمس کورت، کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تو ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر جہاں قیامت کی ہولناکی کو، کہ کفار قیامت کا سب سے زیادہ انکار کرتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ۔ پہلی صورت میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا الشَّمْسُ کورت، کہ سورج جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی، قیامت کی ہولناکی ہوگی، اس سے پہلے تم شرک سے توبہ کر لو، اس سے پہلے تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اور میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کائنات کے جتنے سمندر ہیں یہ ان کے آگے سے اللہ بند ہٹا دے گا، سمندر کھل نکل جائیں گے، سمندر بے قابو ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں شق ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کا منظر کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، سورج لپیٹ لیا جائے گا، قیامت آئے گی آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آئے گی ستارے جھڑ جائیں گے، قیامت آئے گی سمندر جو ہے وہ بہا دیے جائیں گے، قبریں جو ہے وہ شق کر دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، فرمایا کہ ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اس سے پہلے کیا عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی پوری ہولناکی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو ہے وہ حیات بعد الموت پر دلائل قائم فرما رہا ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ترتیب مصحف کے اعتبار اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس صورت کا نمبر 82 ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ 82 نمبر پر ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار بھی سرکار نے اسے 82 نمبر پر رکھوایا ہے۔ تو اس میں حیات بعد الموت پر دلائل دیے گئے اور ہولناکی کو، قیامت کی ہولناکی کے مناظر کو اللہ نے ذکر کیا، مشرکین کو توحید کے دلائل کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ انسان کے اعمال کا شمار کیا جا رہا ہے، اس کی نیک اور بد اعمال کی جزا اس کو دی جائے گی، اور لوگوں کو ڈرایا گیا کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ برے اعمال اور برے اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ فرمایا جب قیامت آئے گی تو پھر ایسا منظر ہوگا کہ وہ انسان اس منظر کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو خود کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں انسان کے بجائے مٹی ہی ہوتا۔ یعنی اس وقت اس کو ہوش آئے گا لیکن وہ ہوش اس وقت کام نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے قیامت کے مناظر بیان فرما کر، پچھلی امتوں کے عذاب بیان فرما کر، پچھلی امتوں کے عذاب کی کیفیات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تمہیں اب بھی موقع ہے کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، تم شرک کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد کی صورت ہے، اب یہاں تربیت ہو رہی ہے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اہل مدینہ کے اندر ایک بہت بڑی بری خصلت پائی جاتی تھی۔ وہ یہ کاروباری لوگ تھے لیکن وہ کاروبار میں ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ چور بٹے ترازوؤں کے ساتھ لگائے ہوتے تھے، جس طرف مال بیچ کر، مال ڈال کر تولتے تھے اس طرف بھی بٹا ترازو کے نیچے لگایا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ان کے اندر بڑی بری خصلت پائی جاتی تھی۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی اسی ماحول کے اندر ابھی تک انہوں نے اسلام کے ماحول کو اور اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے، تو جو ہے وہ ان کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے وہ اس ماحول کے اندر جب وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے اب سورہ المطففین کے اندر جو 83 نمبر صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، اس کا ایک رکوع ہے اور اس کی 36 آیات ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے۔ وہ کیا تربیت فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، ان کے لیے بڑی خرابی ہے،
ان کو قیامت کے دن جس طرح کفار کو عذاب سے گزرنا پڑے گا، اس طرح جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتے، اور جو ہے وہ ان کے اندر ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کا جو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے باقاعدہ الگ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں عذاب کا ایک شعبہ قائم کیا ہے۔ اب دیکھیں جہنم کے عذاب مختلف طرح کے گناہوں سے ملیں گے، فرمایا کہ جو لوگ کاروباری لوگوں کے لیے اس میں خصوصی طور پر ہدایت ہے، جو کاروبار کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کاروبار کریں تو ناپ تول میں ذرہ بھر بھی کمی نہ کریں۔ اگر وہ کمی کریں گے ناپ تول کے اندر، بظاہر تو ان کو بچت ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے لیے قیامت کی آگ کو، جہنم کی آگ کو جمع کر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی بہت بڑی وعید ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو الگ سے عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے اسپیشل عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورت کا نمبر 83 ہے، اور اسی طریقے سے ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 83 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 86 ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیگر مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا، خصوصاً قیامت کے احوال، کہ قیامت جب آئے گی تو آپ کو ہر طرف دھواں نظر آئے گا، تو دھواں قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اور میں اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی دھند پڑتی تھی، جس کو فوگ کہتے ہیں، یہ جب دھند پڑتی تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کثرت سے استغفار کرتے تھے، حضور علیہ السلام کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو دھند ہے یہ جو ہے یہ علامات قیامت میں سے، اسی لیے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الدخان۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت برپا ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندر منہ کھول دیے جائیں گے، اور قیامت کی ہولناکیوں میں ایک اور اس کی نشانی یہ ہوگی، ہر طرف دھند ہی دھند ہوگی۔ دھند سمجھتے ہیں نا جس کو فوگ کہتے ہیں، ہر طرف دھند ہی دھند ہوگی، جو ہے وہ اب یہ اس کی علامات میں سے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیات کو اس احوال میں بیان فرمایا کہ اس میں قیامت کے دھوئیں کا ذکر کیا، ناپ تول میں کمی کرنے والی کی مذمت اللہ تعالیٰ نے سورہ المطففین میں کی۔ سورہ المطففین کی آیت نمبر 1 سے 6 کے بیچ میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر شدید وعید کا ذکر فرمایا، یعنی 6 آیات اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ پھر سورہ المطففین کی آیت نمبر 7 سے 17 کے بیچ میں بتایا کہ فساق اور فجار کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجیین میں ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور آیت نمبر 18 سے 28 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ابرار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جو صاحب ایمان لوگ ہوں گے، ان کے جو صحائف ہوں گے، ان کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور وہ علیین کے اندر ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ المطففین کی آیت نمبر 29 سے 36 کے بیچ میں بتایا کہ دنیا میں کفار مومنین کے لیے ایمان لانے کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں، اور آخرت میں مومنین ان کو قیامت میں جلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، ان کی چیخ و پکار سن رہے ہوں گے، اور اس وقت مومنین انہیں کہیں گے کہ تم دنیا میں ہم پر ہنستے تھے، اگر تم ایمان لے آتے تو تمہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی احساس دلا رہا ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم ایمان لے کر آؤ۔ سورۃ الانشقاق ہے اس کے بعد، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 25 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرما کر پھر ایک دفعہ اس بات کا اعادہ کیا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربھا وحقت، تو اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گا، اور یہی اس پر حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے کہے گا کہ پھٹ جا، تو آسمان یہ نہیں دیکھے گا کہ میں بہت مضبوط ہوں، آسمان اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے خود بخود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، خود بخود پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین پھیلا دی جائے گی، پوری روئے زمین جو ہے وہ اسی زمین کو اللہ تعالیٰ حشر کا میدان بنا دے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس زمین کے اندر آپ نے اپنے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، قیامت تک اس کے اندر جتنے لوگ دفن ہوئے ہیں ہر ایک کو اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دے۔ فرمایا یہ قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ آیت نمبر سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 1 سے 5 کے بیچ میں دیگر مکی صورتوں کی طرح ضروری عقائد کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن واقع ہونے والے ہولناک مناظر کو اللہ نے بیان فرمایا۔